بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 8 کلاس، آپ لوگ کیسے؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے، اچھا پڑھ رہے ہوں گے۔ ہم نے آپ کی اردو کی بک شروع کی ہوئی ہے جس میں ہم آج سبق نمبر 11 ایک ریل کے سفر کی تصویر کھینچتا ہوں نظم پڑھتے ہیں۔ نظم پڑھنے سے پہلے سوچیں اور بتائیں میں انہوں نے کچھ سوالات دیے ہیں جن کا ہم جواب دیں گے۔ پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن کہاں ہے؟ پاکستان کا بچوں سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن لاہور میں ہے۔ ریل گاڑی کا پہلے اور تیسرے درجے کا ڈبہ کن لوگوں کے لیے مختص ہوتا ہے؟ ریل گاڑی کا پہلا ڈبہ جو ہے وہ ہائی کلاس کے لوگوں کے لیے مختص ہے، اور تیسرے درجے کا ڈبہ جو ہے وہ لوور کلاس یعنی غریب طبقے کے لوگوں کے لیے مختص ہوتا ہے۔ ریل گاڑی اور جہازوں کے سفر کو ماحول دوست کیوں کہا جاتا ہے؟ ریل گاڑی اور جہازوں کے سفر کو ماحول دوست اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اگر ماحول اچھا ہوگا، ہم کم ساز و سامان لے کر چلیں گے تو ہر ایک کا اور آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے اور سکون سے بیٹھیں گے، تو اس طرح سب لوگوں کا جو ہے وہ سفر آرام دہ اور سکون سے گزرے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ریلوے پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح اہم ہے، جو پاکستان میں بڑے پیمانے پر آمد و رفت کی سستی، تیز رفتار اور آرام دہ سہولیات فراہم کرتا ہے۔ 8 کلاس سبق شروع کرنے سے پہلے سبق کے الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کیا لکھیں گے؟ سبق کا عنوان ایک ریل کے سفر کی تصویر کھینچتا ہوں۔ شاعر کا نام کیا ہے؟ سید ضمیر جعفری۔ اور سوال ہے کہ مندرجہ ذیل مشکل الفاظ کے معنی لکھیں۔ الفاظ معنی: آتش دان، ایک آگ جلانے کی جگہ جس میں آگ جلائی جائے۔ لاؤ لشکر، فوج اور اس کا سامان۔ مردم شماری، آدمیوں کی گنتی۔ ملت بیضا، روشن ملت مسلمان کو کہا گیا ہے، یا ملت اسلامی بھی اس کو لکھ سکتے ہیں۔ مورچہ بند، مورچہ پر رہنے یا لڑنے والی فوج۔ نشتر، چیرنے کا آلہ، چاقو یا چھری وغیرہ۔ للکارا، پکارنا، مقابلے کی جگہ، دعوت دینا جگہ۔ تاج سر دارا، ایران کے بادشاہ کا تاج، اور اصفہان ایران کا شہر ہے، اور بھی سر و سامان خالی ہاتھ ہونا۔ 8 کلاس ایک ریل کے سفر کی تصویر کھینچتا ہوں۔ نظم شروع کرنے سے پہلے اس میں جو الفاظ ہیں ان کے ہم تلفظ دیکھ لیتے ہیں، جیسے بیضا مردم اور شماری، نظارہ، آتش، نشتر، لشکر۔ 8 کلاس شروع کرنے سے پہلے اس کے ہم یہ اشعار جو ہیں ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ اسی میں ملت بیضا سما جا، کود جا بھر جا، تیری قسمت میں لکھا جا چکا ہے تیسرا درجہ۔ نہ گنجائش کو دیکھ اس میں نہ تو مردم شماری کر، لنگوٹی کس خدا کا نام لے، گھس جا سواری کر۔ کھڑکی سے کسی نے مورچہ بندوں کو للکارا، پھر اپنے سر کا گٹھڑا دوسروں کے سر پہ دے مارا۔ کسی نے دوسری کھڑکی سے جب دیکھا یہ نظارہ، زمین پر آ رہا دم سے کوئی تاجے سر دارا۔ پھر اگر یہ ریل کا سلسلہ ایران جا پہنچے تو سکھر پر اترتا شخص اصفہان جا پہنچے۔ یہ سارے کھیت کے گنے کٹا لایا ہے ڈبے میں، یہ سارے کھیت کے گنے کٹا لایا ہے ڈبے میں، وہ گھر کی چارپائی تک اٹھا لایا ہے ڈبے میں۔ کھڑے حقے بما مینار، آتش دان تو دیکھو، یہ قوم بے سر و سامان کا سامان تو دیکھو۔ وہ ایک رسی میں پورا لاؤ لشکر باندھ لائے ہیں، یہ بستر میں ہزاروں تیر نشتر باندھ لائے ہیں۔ اور بچوں یہ نظم جو ہے یہ ہمارے لیے سید ضمیر جعفری نے لکھی ہے،
اور سید ضمیر جعفری طنز و مزاح کے ایک بہت ہی نامور شاعر گزرے ہیں، جنہوں نے طنز و مزاح میں بہت زیادہ نظمیں ہمارے لیے لکھی ہیں، اور طنزیہ انداز اس کا بہت زیادہ اردو جو ہے ہماری اردو نظم میں بہت زیادہ اس کو مقام حاصل ہے۔ اب بیٹا جی نظم ایک ریل کے سفر کی تصویر کھینچتا ہوں، تشریح بیان کریں۔ سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے؟ حوالہ متن۔ نظم کا عنوان کیا ہے؟ ایک ریل کے سفر کی تصویر کھینچتا ہوں۔ شاعر کا نام سید ضمیر جعفری۔ اور اب تشریح کریں گے شعر نمبر 1 کی۔ اسی میں ملت بیضا سما جا، کود جا بھر جا، تیری قسمت میں لکھا جا چکا ہے تیسرا درجہ۔ اس کی نثر ہم اس طرح بیان کریں گے کہ شاعر اس شعر میں یہ کہہ رہا ہے کہ اے ملت بیضا، اے مسلمان، تو اسی ریل کے ڈبے میں سما جا، گھس جا، کود جا، چھلانگ لگا دے اور بھر جا، اور اس میں ایسے بھر جاؤ کہ جیسے کسی ڈبے میں کوئی چیز بھری جاتی ہے۔ تیری قسمت میں لکھا جا چکا ہے تیسرا درجہ، کیونکہ تیری قسمت میں تیسرا درجہ ہی لکھا جا چکا ہے۔ اس میں یہ پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے ریل میں جو ہے ریل گاڑی میں 3 درجے ہوتے ہیں، ایک پہلا درجہ، دوسرا درجہ اور تیسرا درجہ۔ پہلا درجہ جو ہوتا ہے وہ اعلیٰ کلاس کے لیے ہوتا ہے، اور دوسرا درجہ اسے مڈل کلاس کے لوگ بیٹھتے ہیں، اور جو تیسرا درجہ ہے اس میں جو لو طبقے کے لیے وہ مختص کیا جاتا ہے۔ اور اس لیے شاعر کہتا ہے کہ اے قوم، تیری قسمت میں تیسرا درجہ ہی لکھا جا چکا ہے، یعنی اپنی قوم کی جو خستہ حالی ہے اس کے مطابق شاعر یہ مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے۔ اب اس کی تشریح بیان کرتے ہیں۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، ملت مسلمہ، اس ریل کے ڈبے میں گھس جا، چھلانگ لگا دو اور ہجوم کر دے، کیونکہ تیری قسمت میں تیسرا درجہ ہی رہ گیا ہے۔ ایک ریل گاڑی میں 3 درجوں والے ڈبے ہوتے ہیں، پہلا درجہ، دوسرا درجہ اور تیسرا درجہ۔ شاعر اس شعر میں طنزیہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، آپ سب اسی تیسرے درجے والے ڈبے میں سوار ہو جاؤ، چلے جاؤ اور ہجوم میں شامل ہو جاؤ۔ کہنے کا مطلب ہے کہ ہماری قوم کی اکثریت مفلس اور غریب ہے، اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ تمہاری قسمت میں یہی تیسرے درجے کا ڈبہ ہے۔ پھر شعر نمبر 2 ہے۔ نہ گنجائش کو دیکھ اس میں، نہ تو مردم شماری کر، لنگوٹی کس خدا کا نام لے، گھس جا سواری کر۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ نہ گنجائش کو دیکھ، نہ تم یہ دیکھو کہ اس میں کتنی وسعت ہے، کتنی جگہ ہے، اور اس میں لوگ کتنے ہیں ان کی گنتی کیے بغیر۔ لنگوٹی کس، تو تیار ہو جا، خدا کا نام لے کر تیار ہو جا، اور اس میں گھس جا، اس میں چلا جا اور سواری اس کی کر، کیونکہ یعنی تمہیں یہ سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جگہ کم ہے یا اس میں لوگ کتنے ہیں یہ مت سوچ، اور تم اس ڈبے میں تیار ہو جاؤ، اس ڈبے میں سوار ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تشریح اس کی ہے کہ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے مسافر، اے ریل گاڑی میں بیٹھنے والے، تو اس بات کی پرواہ ہرگز نہ کر کہ اس میں کتنی خالی جگہ ہے یا کتنی وسعت ہے اور کتنے زیادہ لوگ ہیں، ان کی گنتی کیے بغیر تو خدا کا نام لے کر تیار ہو جا، اس ریل میں چڑھ جا اور گھس جا، ہجوم کو دیکھے بغیر اس ریل میں سوار ہو جاؤ، چڑھ جا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس میں کتنے لوگ ہیں، تم بس اللہ کا نام لے کر اس میں گھس جاؤ۔
وہ کھڑکی سے کسی نے مورچہ بندوں کو للکارا، پھر اپنے سر کا گٹھرا دوسروں کے سر پر دے مارا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ وہ کھڑکی سے کسی نے مورچہ بندوں کو للکارا کہ اس ریل میں اتنا رش ہے، اتنا ہجوم ہے کہ ریل کا جو دروازہ ہے اس میں اگر کسی کو جگہ نہیں ملی تو اس نے کھڑکی میں سے جھانک کر جو ہے مورچہ بند جو بھی کھڑکی کے آگے کھڑے ہیں ان کو زور سے ان کو آواز دی، نعرہ لگایا، پھر اپنے سر کا گٹھرا دوسروں کے سر پر دے مارا، اور پھر جو اس نے سامان پکڑا ہوا تھا، گٹھری یہ پکڑی ہوئی تھی، وہ اس نے جا کر دوسروں یہ کوشش کی کہ وہ کھڑکی میں سے اپنا جو ہے سامان وہ رکھ دے، تو جب اس نے اپنا گٹھرا اپنے سر کا گٹھرا دوسروں کھڑکی میں سے گھسایا تو پھر وہ دوسروں کے سر پہ جو بھی بیٹھے ہوئے تھے مسافر تھے ان کے سر پر جا لگا۔ تشریح ہے بیٹا، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ کھڑکی پر کھڑے ہوئے لوگ جو کہ لڑنے والی فوج کی مانند ہیں، مسافروں کو جب ریل کے ڈبے کے دروازے میں رش اور ہجوم ہونے کی وجہ سے جگہ نہ ملی تو اس نے کھڑکی میں سے لوگوں کو اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے سر کا گٹھرا دروازے کے بجائے جب کھڑکی میں سے اندر کی طرف پھینکا تو وہ کسی دوسرے مسافر کے سر کو جا لگا، یعنی اس کو چوٹ لگی۔ پھر شعر نمبر 4 ہے کہ کسی نے دوسری کھڑکی سے جب دیکھا یہ نظارہ، زمین پر آ رہا دم سے کوئی تاجے سر دارا۔ اس میں یہ ہے کہ کھڑکی میں سے یہ نظارہ دیکھا، جب بچوں کسی دوسرے نے دوسری کھڑکی میں سے یہ نظارہ دیکھا گٹری والا، تو وہ یہ نظارہ یا منظر دیکھا تو زمین پر دیکھنے کی کوشش کی، تو پھر آگے ہو کر بہت دور سے اس نے دیکھا دوسری کھڑکی میں سے، تو اس کھڑکی میں سے دیکھنے کے بجائے جب وہ آگے بڑھا تو وہ خود نیچے آ کے اس طرح گرا کہ اس کا جو سر تھا اس کی آواز اس طرح آئی جیسے کہ ایران تاج سر دارا کیا ہے؟ ایران کے بادشاہ کا تاج جو کہ بہت قیمتی اور بھاری ہوتا تھا، اور جب وہ نیچے گرا تو اس کی آواز ایسے دھم سے آئی، بہت بھاری، جیسے بہت بھاری بھرکم چیز نیچے گر گئی ہو۔ اچھا، تشریح اس کی کرتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر طنزیہ انداز میں کہتا ہے کہ یہ منظر جب کسی نے دوسری کھڑکی میں سے دیکھا، اپنا سر باہر نکال کر دیکھنا چاہا تو وہ دھم سے سر کے بل گر پڑا، اور اس کے سر کی آواز بالکل اس طرح آئی جیسے کہ ایران کے بادشاہ کا قیمتی اور بھاری بھرکم تاج زور سے نیچے گر گیا ہو۔ پرانے وقتوں میں ایران کے بادشاہ ہیرے جواہرات سے جڑا تاج پہنا کرتے تھے جو کہ بہت بھاری ہوتا تھا۔ پھر شعر نمبر 5 ہے کہ اگر یہ ریلوے کا سلسلہ ایران جا پہنچے تو سکھر پر اترتا شخص اصفہان جا پہنچے۔ کہ اگر شاعر کہتا ہے کہ اگر یہ ریلوے کا سلسلہ ایران کی طرف سے ہوتا ہوا جائے، یعنی اس کی تیز رفتاری کے بارے میں کہتا ہے، تو پھر سکھر پر اگر کوئی سکھر پر کسی نے اترنا ہے تو وہ مسافر اصفہان کس کو کہتے ہیں؟ اصفہان ایران کا شہر ہے، ایران کے شہر اصفہان میں اتر جائے، یعنی جو ہمارے ریل کی گاڑی ہے یا ڈبے میں اتنا رش ہوتا ہے کہ اترنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس اسٹیشن پر اترے۔ اس کی تشریح ہے کہ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اگر یہ پاکستانی ریل کا سلسلہ یا نظام ایران کی طرف منتقل ہو جائے تو پھر اگر کسی مسافر نے سکھر اترنا ہو وہ کہیں ایران کے شہر اصفہان ہی نہ جا پہنچے۔ اس شعر میں شاعر نے ریل کی تیز رفتاری کی طرف طنز کیا ہے کہ جیسے گجرات سے گاڑی کے سفر کا آخری اسٹیشن لاہور ہے، گاڑی میں رش اور ہجوم کی وجہ سے لوگوں کو اترنے میں کہیں غلطی نہ لگ جائے۔
اب شعر نمبر 6 ہے کہ یہ سارے کھیت کے گنے کٹا لایا ہے ڈبے میں، وہ کھڑکی کی چارپائی تک اٹھا لایا ہے ڈبے میں۔ اس میں شاعر طنزیہ انداز میں اس شعر میں کہتا ہے کہ دیکھو وہ شخص جو ایسے اتنے زیادہ گنے گاڑی کے ڈبے میں، ریل کے ڈبے میں لایا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ گنے کا پورا کھیت کٹا کے لے آیا ہے، اور دوسرا مسافر ایسے ہے کہ جیسے وہ گھر کی چارپائی اٹھا لایا ہے، اور گھر کی چارپائی اٹھا لایا ہے اس ڈبے میں، یعنی بہت بھاری بھرکم سامان کے ساتھ لوگ سوار ہو رہے ہیں تیسرے درجے کے ڈبے میں۔ تشریح: اس شعر میں شاعر طنزیہ اور مزاحیہ انداز میں کہتا ہے کہ تیسرے درجے کے ڈبے میں لوگوں کے پاس اتنا زیادہ سامان ہوتا ہے کہ ایک مسافر اپنے ساتھ اتنے سارے گنے لے آیا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے وہ گنے کا پورا کھیت اٹھا لایا ہے۔ دوسرا تو اپنے گھر کی چارپائی ہی لے آیا ہے، جس کی وجہ سے گاڑی میں بہت زیادہ رش ہو گیا ہے کہ لوگوں کے پاس کھڑے ہونے کی جگہ نہیں بچی۔ شعر نمبر 7 ہے کہ کھڑے ہوکے ماں مینار آتش دان تو دیکھو، یہ قوم بے سر و سامان کا سامان تو دیکھو۔ پھر اس شعر میں شاعر طنزیہ انداز میں کہتا ہے کہ کھڑے ہوکے کا بے ماں مینار، کہ جو حقہ کھڑا ہوا ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی مینار کھڑا ہے، اور آتش دان تو دیکھو، اور آتش دان تک لوگ، آتش دان کس کو کہتے ہیں؟ آگ جلانے والی جگہ، کہ جہاں آگ جلائی جاتی ہے، کہ آتش دان بھی دیکھو لوگ اپنے ساتھ آتش دان تک اٹھا لائے، یہ قوم بے سر و سامان کا سامان تو دیکھو۔ کہتا ہے کہ اس مصرعے میں شاعر طنزیہ انداز میں کہتا ہے کہ یہ قوم، کہنے کو تو یہ قوم ایک ترقی پذیر قوم ہے، لیکن اس کا سامان دیکھو کتنا عالیشان اور شاندار ہے۔ تشریح اب اس کی کرتے ہیں کہ شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ طنز کے پیرائے میں کہ ریل میں حقہ اس طرح کھڑا نظر آ رہا ہے جیسے کوئی مینار ہے، آگ جلانے والا آتش دان دیکھو کتنا عالیشان ہے، کہنے کو یہ قوم بے سر و سامان ہے، یعنی ایک ترقی پذیر ملک ہے، پھر بھی کتنا عالیشان اور نادر سامان لے کر گھومتی ہے۔ شعر نمبر اب 8 ہے، وہ ایک رسی میں پورا لاؤ لشکر باندھ لائے ہیں، یہ بستر میں ہزاروں تیر نشتر باندھ لائے ہیں، کہ وہ دیکھو ایک رسی میں یہ پورا فوجی سامان کی طرح لیس ہو کر آیا ہے، ایک رسی میں اس کو پرو کر لایا ہے کہ یہ بستر میں ہزاروں تیر نشتر باندھ لائے ہیں، اور یہ بستر کے اندر ہزاروں تیر، چاقو، چھریاں اور باندھ کر لے آیا ہے، کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ فوج کا سامان ایک رسی میں پرو کے لے کے آیا ہے۔ پھر تشریح اس کی کہتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ کچھ مسافر تو اپنے ساتھ بستر کے اندر تیر، چاقو اور چھریاں اس طرح ایک رسی کے ارد گرد باندھ کر لائے ہیں جیسے کوئی فوجی اپنی فوج کا سامان باندھ لایا ہو، جیسے اسلحہ وغیرہ، جس کو دیکھ کر تمام ریل ڈبے کے مسافر خوف زدہ ہیں۔ اس تیسرے درجے کے ڈبے میں سامان ہر طرح کا لے جانے کی اجازت ہے۔ پھر شعر نمبر 9 آخری شعر ہے کہ سراہی سے گھڑا روٹی سے دسترخوان لڑتا ہے، مسافر خود نہیں لڑتا مگر سامان لڑتا ہے، یعنی اس میں شاعر کہتا ہے کہ ریل جب چلتی ہے تو لوگوں کا جو سامان ہے وہ اس طرح ہلتا ہے کہ سراہی سے گھڑا ٹکراتا ہے، دسترخوان سے روٹی ٹکراتی ہے، اور اس طرح لگتا ہے کہ جیسے مسافر نہیں لڑتے، ان کا سامان آپس میں لڑ رہا ہے، ٹکرا رہا ہے آپس میں۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ریل گاڑی کے ڈبے کے اندر لوگوں کو سفر کے دوران پیاس لگ جاتی ہے،
تو وہ اپنے ساتھ صراحی اور گھڑوں میں پانی لے کر آتے ہیں اور ساتھ کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ جب ریل چلتی ہے تو اس کے چلنے سے ہر چیز ہلتی ہے، تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ صراحی سے گھڑا لڑ رہا ہو اور روٹی بھی دسترخوان سے جگڑ رہی ہو۔ پھر شاعر طنزیہ انداز سے کہتا ہے کہ یہ مسافر نہیں بلکہ سامان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اچھا بیٹا 8 کلاس، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میرا لیسن پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والا لیسن میرا آپ تک پہنچ پائے، اور سبسکرائب ضرور کرتے چلیں جائیں۔ اللہ حافظ۔